الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، آج کی بات معاملات صوفیہ۔ حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں ایک درویش حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اگر خداوند تعالیٰ مجھے جنت یا دوزخ میں جانے کا اختیار دے دے، یعنی میری مرضی پر چھوڑ دے، تو میں دوزخ میں جانے کو پسند کروں گا، کیونکہ میں نے تمام عمر اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کی ہے، اور اس صورت میں یقیناً میرے نفس کی خواہش ہوگی کہ وہ جنت میں جائے، اور دوزخ میں جانا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ میں دوزخ کو پسند کروں، جبکہ میرا نفس کہے گا کہ نہیں، میں دوزخ میں کیوں جاؤں، کیونکہ میں نے جو کام کیے ہیں وہ ایک نیک بندے ہونے کے لیے ضروری تھے، لہٰذا میں جنت کا مستحق ہوں۔ اس پر حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ نے اس درویش کی بات کو رد کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کو اپنے اختیار سے کیا کام؟ اللہ جہاں جانے کا حکم دے گا ہم وہاں جائیں گے، اور جہاں فرمائے گا کہ یہاں رہو ہم وہاں رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا جو تم کہتے ہو، جو تمہارا نظریہ ہے یہ غلط ہے، یعنی ابھی تم درویشی کے اس مقام پر نہیں پہنچے۔ اس درویش نے پھر کہا کہ حضرت، کیا شیطان کو سالک پر کچھ قابو ہے یا نہیں ہے، کچھ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر حضرت عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے سالک پر شیطان کو قابو ہے جو فنائے نفس کی حد تک نہ پہنچا ہو۔ جب ایسے سالک کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے، یعنی اس پر اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن ایسا سالک جو فنائے نفس کی حد تک پہنچ گیا ہے، شیطان اس پر بھی قابو پا لیتا ہے، لیکن وہ شیطان سے مغلوب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے سالک کو غصہ نہیں آتا، جی، بلکہ ایسے سالک کو غصہ نہیں آتا، غیرت آتی ہے، اور جہاں غیرت آتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! اور یہ وصف ایسے شخص کے لیے مسلم ہے۔ کیسے شخص کے لیے؟ ایسے شخص کے لیے جو خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے، کیونکہ ایسے سالک کے دائیں ہاتھ میں کتاب الہی یعنی قرآن پاک، اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کی رہنمائی میں، ان دونوں کی روشنی میں ایسا سالک اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ اب اس واقعے کا جوہری پہلو جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، جو میری سمجھ میں آیا، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ غصہ اور غیرت، یعنی ایک سالک جو روحانی رستے کا مسافر ہے۔ سالک کہتے ہیں مسافر کو، اور سلوک کہتے ہیں اس رستے کو، روحانی رستے کو جس پر سالک چلتا ہے۔ تو ایسا سالک کہ وہ
فنائے نفس کی حد تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو یا پہنچ چکا ہو، دونوں صورتوں میں اگر تو وہ غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تو وہ کبھی بھی شیطان کے دائرے سے، اختیار سے، اس کے سائے سے مبرہ نہیں ہو سکتا، نکل نہیں سکتا۔ اصل میں یہ اس درویش کو آپ نے نصیحت بھی کی، وصیت بھی کی۔ اگر وہ فنائے نفس کی حد تک نہیں پہنچا لیکن غصے پر کنٹرول ہے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قبول نہیں، تو وہ اس کے نزدیک شیطان نہیں آ سکتا۔ یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ غیر ہے، اور غیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، غیرت والے کا۔ اور غصے کا تقاضا یہ ہے کہ جو حدود اللہ ہے، غصے میں بعض اوقات انسان جو ہے وہ جتنا بھی نیک اور پارسا اور متقی اور ولی ہو، صالح ہو، جو بھی ہو، وہ غصے کی حالت میں جو حدود اللہ ہے، اللہ کی جو حدود ہے، قیود ہے، اس سے وہ نکل جاتا ہے، بحیثیت انسان بشری تقاضا ہے۔ لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، وہ حدود اللہ کی جو ایک سرحد ہے اس سے وہ کبھی نہیں نکلتا۔ اور غیرت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ قبول نہیں، اللہ کے سوا جو کچھ بھی وہ غیر ہے، اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز قبول نہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ نے ایک دن دودھ پیا اور رات کو ان کے پیٹ میں درد اٹھا، اور آپ نے فرمایا ہائے کاش میں نے دودھ نہ پیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت ندا آئی، یعنی خیال آیا، کیفیت وارد ہوئی کہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے با یزید، تو دعوے دار ہے مجھ سے محبت کا، کیا یہ ہے تیری محبت، کیا یہ ہے تیری غیرت؟ آپ نے فرمایا یا اللہ کیا ہو گیا، کیا خطا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو میرا اور تیری سارے اندر کا جو تیری سلطنت ہے، جو تیرا نظام ہے، وہ سب میرا، دودھ کی کیا مجال کہ وہ تمہیں تکلیف دے دے میری اجازت کا۔ آپ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور مناجات شروع کر دی، توبہ کی۔ یہ ہے غیرت کا تقاضا، کہ غیرت میں جب آدمی ہوتا ہے، یعنی کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی چیز قبول نہیں، کسی حالت میں قبول نہیں، تو شیطان بھی اس کا لحاظ کرتا ہے، اس کی حدود سے باہر رہتا ہے۔ غصے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ آدمی خود اس حدود سے باہر نکل آتا ہے۔ تو یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بزرگان دین کا صحیح مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔